پنجاب میں سیلابی صورتحال، وزیراعظم کی وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں میں جانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے وفاقی وزراء کو فوری طور پر پنجاب بھر کے متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی کاموں کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت جاری کی کہ دریائے گزرگاہوں کے کنارے آباد افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنایا جائے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ ادارے آپسی روابط بڑھا کر امدادی کارروائیاں مزید تیز کریں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین NDMA کو PDMA سے مکمل معاونت اور خطرے والے علاقوں سے لوگوں کو فوری محفوظ مقامات پر پہنچانے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس میں گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ حالیہ بارشوں، فلیش فلڈز اور دریاؤں میں طغیانی سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ نااہل ارکان کی نشستوں پر بائیکاٹ، PTI کا NA 129 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی کمیٹی پر مکمل اعتماد کیا۔ سیاسی معاملات پر مزید مشاورت کے لیے سیاسی کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ ٹرائل کی اڈیالہ جیل میں روزانہ سماعت پر گہری تشویش ہے۔ روزانہ سماعت سے ملزمان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ روزانہ سماعت سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں نااہلی پانے والے ارکان کو PTI اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے۔ ناحق سزائیں پانے والے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نااہل ارکان کے حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے حلقہ 129 پر انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے بھی فوری استعفوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ۔ خواجہ آصف کی PTI پر تنقید۔ اسلام آباد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ضمنی الیکشن سے متعلق PTI کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ PTI کی جانب سے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ پر خواجہ آصف نے کہا کہ جہاں کرسی اور حکومت ہو وہاں الیکشن شوق سے، جہاں عوام کا فیصلہ ہو وہاں بائیکاٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کو تیار ہیں کیونکہ وہاں اپنی حکومت ہے، اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، مگر پنجاب میں الیکشن سے راہ فرار ہے کیونکہ عوام کی طاقت سے شکست یقینی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے سہارے کھڑے ہیں جبکہ پنجاب میں عوامی فیصلہ سہنے کی ہمت نہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ الیکشن نہیں اپنی مرضی کا کھیل ہے، جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ عوامی اعتماد سے نہیں بلکہ سرکاری مشینری سے الیکشن جیتنے کے خواہش مند ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دستی اسٹامپ پیپرز پر پابندی عائد، ای اسٹامپنگ کا نظام نافذ۔ پشاور خیبر پختونخوا میں ای اسٹامپنگ کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی حکومت نے ای اسٹامپنگ کا نظام نافذ کرتے ہوئے دستی اسٹامپ پیپرز پر پابندی عائد کر دی۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق 1 ستمبر 2025 سے صوبے میں صرف ای اسٹامپنگ کا استعمال ہوگا اور دستی اسٹامپ پیپرز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹریشن دفاتر میں دستی اسٹامپ پیپرز کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ شفافیت اور تیز سروس ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام رجسٹرار کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب، بھارت سے نئی معلومات موصول۔ بھارتی ہائی کمیشن نے سیلاب سے متعلق آگاہ کیا کہ دریائے ستلج فیروزپور کے مقام سے سیلابی ریلا داخل ہو سکتا ہے اور راوی میں مدھو پور سے سیلابی ریلا آنے کا امکان ہے۔ چناب میں اکنور کے مقام سے سیلابی ریلے کے داخل ہونے کی توقع ہے۔ تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ بھارتی اطلاع پر انڈس واٹر کمیشن نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گجرات میں دریائے چناب کے کری شریف حفاظتی بند کے اوپر سے پانی گزرنا شروع ہو چکا ہے۔ سیلابی ریلا بند کو توڑتا ہوا سڑکوں پر آ گیا جہاں ٹریفک معطل اور ملحقہ دیہاتوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے جو کہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کی یاد دلا رہا ہے جب تقریباً 50,000 افراد متاثر ہوئے تھے۔ شکر گڑھ میں سیلاب کے باعث دریائے راوی کا حفاظتی بند
بھی کوچک کے مقام پر ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سوراخ پور، کری شریف، خلیل پور اور دیگر دیہات میں ضلع انتظامیہ کی امدادی ٹیمیں تاحال نہ پہنچ سکیں۔ مقامی افراد نے انتظامیہ کی غفلت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت بڑا ٹاکرا، وسیم اکرم نے کس ٹیم کو فیورٹ قرار دیا؟ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کا مقابلہ بھارت میچ 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا اور ہمیشہ کی طرح انتہائی سنسنی خیز ہوگا، تاہم جو ٹیم دباؤ کو بہتر انداز میں سنبھالے گی وہی کامیاب رہے گی۔ وسیم اکرم نے پاکستان اور بھارت کے میچ میں بھارتی ٹیم کے مقابلہ جیتنے کے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ کے میدان میں فیورٹ ہونے سے زیادہ اصل امتحان دباؤ میں کھیلنے کا ہوتا ہے اور پاکستانی ٹیم بھی بڑے مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وسیم اکرم نے شائقین کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارتی اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جیتے تو پاکستانی عوام بھی دل و جان سے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی بھی جیت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے شائقین کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں تاکہ یہ میچ سب کے لیے دلچسپ اور یادگار ثابت ہو۔